جی ہاں، آج دو مدوں پر بات ہوگی، ایک طرف فوج کا جوان اور دوسری طرف مسجد کا امام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں جو امام ہیں وہ کتنی ڈیوٹی دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارے دیش کے فوج کے جوان ہیں ان کی ڈیوٹی کتنی رہتی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی میرا بڑا بھائی فوج میں ہے، جناب اکرم ملک، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے بڑے بھائی ہیں یہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ہمارے ملک میں کوئی دنگا فساد ہوتا ہے اور کہیں پر بھی جھاڑ ہوتا ہے تو ہمارے جوان فوجیوں کو تعینات کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی رکھوالی کرنا ہے اور ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے، ان پر کوئی گولی بازی نہ کر دے، اس لیے فوجی تعینات ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو جائیں، یعنی کہ وہ دن بھر اس طرح سے کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی کتنی محنت مشقت ہے، ذرا دھیان کریں کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے پریوار کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر دیش کے بارڈر پر کھڑے ہیں کہ ہمارے دیش میں کوئی آفت نہ آ جائے۔ جی ہاں، ان کی کتنی بڑی ڈیوٹی ہے، ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ اب انہی کے بھائی جو مسجد کے امام ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، فجر کی ڈیوٹی دینا ہے، ظہر کی ڈیوٹی دینا ہے، عصر کی ڈیوٹی دینا ہے، مغرب کی ڈیوٹی دینا ہے، عشاء کی ڈیوٹی دینا ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہو گئی نماز کی ڈیوٹی۔ اس کے علاوہ صبح بچوں کو پڑھانا ہے، دوپہر کو بچوں کو پڑھانا ہے، اور شام کو لوگوں کے گھر گھر جا کر فاتحہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، مسجد میں پنکھا خراب ہو گیا، وہ بھی امام کی ڈیوٹی ہے، اور مسجد کا مائک خراب ہو گیا، وہ بھی امام کی ڈیوٹی ہے۔ مسجد کی صفیں خراب ہو گئیں، وہ بھی امام کی ڈیوٹی ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں گندگی ہے، جھاڑو نہیں لگی ہے، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی امام کی ڈیوٹی ہے۔ یہاں تک کہ کتنی بڑی ڈیوٹی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیے، ادھر فوج کے جو جوان ہیں، اگر کہیں الیکشن چل رہا ہے وہاں بھی فوجی کی ڈیوٹی ہے، اگر کوئی تہوار ہو رہا ہے تب بھی فوجی کی ڈیوٹی ہے، کہیں آگ لگ گئی، کہیں بھوکم آ گیا، باڑھ آ گئی، تب بھی فوجی کی ڈیوٹی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور ادھر پھر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امام کی ڈیوٹی دیکھیے، کسی کے بچے کی پیدائش ہوئی تب امام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کر اذان پڑھے گا۔ اس بچے کی آنے والے وقت میں خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو گئی تب بھی امام کی ڈیوٹی ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرے گا۔ اب دنیا سے کوئی بزرگ جا رہا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، تب بھی امام کی ڈیوٹی ہے، امام صاحب آئیے، ہماری والدہ دنیا سے جا رہی ہیں، ان کو یاسین شریف سنا دیجئے۔ تو میں نے جو تلنا کری ہے وہ بالکل صحیح کری ہے، یعنی کہ فوجی کی ڈیوٹی، جو ہمارے دیش کے فوجی ہیں، وہ ان جوانوں کی ڈیوٹی 24 گھنٹے کی ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر وطن کی یعنی کہ ہندوستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہیں پر جو امام کی ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور ڈیوٹی دے رہے ہیں، مصلی پر پوری قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بستی میں امن و سکون عطا فرمائے، اللہ ہماری بستی کے لوگوں کی مدد فرمائے، کاروبار میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، کتنی ڈیوٹی ہے ان لوگوں کی، لیکن پھر بھی یہ دونوں لوگ نشانے پر رہتے ہیں۔ امام بھی نشانے پر رہتا ہے، ادھر فوجی بھی نشانے پر رہتا ہے۔ ذرا سی آنکھ جھپکی اور فوجی پر نشانہ ہو گیا، امام کی ذرا سی بات لوگوں نے پکڑی اور ادھر اس کا بھی حساب ہو گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ادھر جوان اپنی یہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹی کرتے ہیں، اور ادھر مسجد کا پیش امام اپنے ہاتھوں میں اپنا سامان رکھ کر ڈیوٹی دیتا ہے۔ دونوں کی کنڈیشن کچھ اسی طرح سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بستی والے کہتے ہیں امام کی تنخواہ کیسے ہم بڑھائیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رحم کرے بھیا ایسے لوگوں پر، ایسے مسلمانوں پر۔ اپنے مسجد کے اماموں کی تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن ان قوال جو آدھے گھنٹے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کتنا پیسہ ہے مسلمانوں کے پاس۔ پیسہ تو مسلمانوں کے پاس بہت ہے، لیکن اماموں کے لیے نہیں، خرافاتوں کے لیے زیادہ پیسہ ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا اس کلپ کو، انہی لوگوں کی بستی میں جو امام ہوں گے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 6 یا 8 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ایک بندہ ان قوال پر دیکھیے، ایک ایک بندہ 8 ہزار ذرا دیر میں لٹا رہا ہے، کوئی 10 ہزار کی گڈی لٹا رہا ہے، کوئی 5 ہزار کی گڈی لٹا رہا ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ مسجد کے اماموں کی تنخواہ کتنی ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے اپنی مسجد کے اماموں کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ چلتا ہوں، اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔